اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح نگران حکومتیں مسلط کی گئیں اور ان کی جو 2 نمبری تھی یا ان کا ایک جماعت کے لیے انہوں نے کام کیا، وہ سب کے سامنے عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. یا اس بات کی کوئی ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ لوگوں کی چادر اور چار دیواری انہوں نے پھیلائی. یہ جو بات ہوتی ہے پی ٹی آئی ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی، بعد کے حالات کی، ہمیشہ سب لوگ بات کرتے ہیں اس پہ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈونٹ یو تھنک کہ 9 مئی کو اگر یا اس سے پہلے جب خان صاحب گرفتار ہوئے تھے ایک پرامن گرفتاری ہوتی، بعد میں ان کو کیسز کو ڈیفینڈ کرنے کا وقت بھی ملتا، حق بھی ملتا، یہ سڑکوں پہ جس قسم کے حالات پیدا کیے گئے وہ نہ ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ڈونٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی نے اپنی راہ میں یہ کانٹے خود بچھائے؟ جی ہم الزام تو بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو نے بھی الزام دینا ہے اور پی ٹی آئی پہ الزام دے دے، عمران خان پہ الزام لگا دے، سب سے آسان کام ہے. اگر یہ سازش کے تحت عدم اعتماد نہ لے کے آتے، بیرونی مداخلت کے ذریعے اگر یہ عدم اعتماد میں ایک منتخب حکومت کو ختم نہ کرتے تو بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد 25 مئی بھی ہوا، کبھی 25 مئی کا بھی ذکر کر لیا. ایک لوگوں کے اوپر آپ تشدد کرتے جاتے، ان کو دبانے کی کوشش کرتے جاتے اور کوئی ریئیکشن آتا ہے. اگر جو چیز غلط تھی وہ غلط تھی. جتنے نسیم 1 لاکھ صدیقی لوگ صاحب، ماضی میں غلط برائے غلط ہوتا ہے، اگر ہسٹری میں جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ جو بعد کے واقعات جن پہ پی ٹی آئی کو مظلوم ثابت کیا جاتا ہے، میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں. اگر وہ واقعات ہی نہ ہوتے تو اس کے وہ کانسیکوینسز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں شاید وہ بھی نہ ہوتے. پرامن طریقے سے پی ٹی آئی ایز پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی، ان کے لوگ بھی سارے باہر ہوتے، ان کی پارٹی تتر بتر بھی نہ ہوتی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں 9 مئی کے اگر آپ نے ذکر کر دیا تو 9 مئی میں 1,000 2,000 3,000 لوگ انوالو تھے. 1 سال گزر گیا، آپ ان کو سزائیں دیتے. ہم اپنی فوجی تنصیبات، شہداء، ہم اپنی فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں. جس نے اس دن پامالی کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو بالکل جائز اس کو سزا دے، لیکن آپ 3 کروڑ عوام کو تو اس بات کی سزا نہیں دے سکتے نا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح نگران حکومتیں مسلط کی گئیں اور ان کی جو 2 نمبری تھی یا ان کا ایک جماعت کے لیے انہوں نے کام کیا، وہ سب کے سامنے عورتوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا. یا اس بات کی کوئی ان کو شرم نہیں آنی چاہیے؟ لوگوں کی چادر اور چار دیواری انہوں نے پھیلائی. تو بات ہے کہ ایک واقعے کو آپ بہانہ بنا کے تو جو لوگ انوالو نہیں تھے ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کریں، اور وہ چیز ثابت ہو گئی. آپ دیکھ رہے تھے جو نگران گورنمنٹ تھی وہ بالکل ایک بی ٹیم تھی نون لیگ کی. الیکشن کمشنر نے جو کام کیے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہونے کے ناطے کیے. تو اس میں آپ پی ٹی آئی کو بلیم نہ دے کہ انہوں نے یہ کوئی اپنے لیے گڑھا کھودا تھا. جتنا کام جتنی چوری کی سزا چوری ہونی چاہیے نا، اس کی سزائے موت تو نہیں دے سکتے. لیکن ملی بھگت چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، نگران گورنمنٹس کی، الیکشن کمیشن کی، اور ایک جو سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے ان کو دبانے کی، ان کی پارٹی کو دبانے کی. تو وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی. آپ نے ایک بیانیہ رکھا عوام کے سامنے، عوام نے 8 فروری بیانیے کو مسترد کر دیا. تو جب آپ نے اس بیانیے کو مسترد عوام نے کر دیا تو پھر آپ اور میں کیا تجزیہ دے سکتے ہیں؟ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، اس سرچشمے نے کس کو ووٹ دیا؟ آپ نے بلہ چھین لیا. اس نے بینگن کو، اس نے چارپائی کو، اس نے ہر چیز کو ووٹ دے کے ثابت کیا کہ آپ کا بیانیہ غلط ہے. تو جب آپ ٹھیک. عوام کی نہیں مانتے تو آپ نے آگے کیا